بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آج 22 جون ہے، اتوار کا دن، اور دنیا ایک خوفناک موڑ پر کھڑی ہے۔ امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر B-52 بمبار طیاروں کے ذریعے ایک بدترین حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے فوجی کامیابی قرار دیا ہے، لیکن ایران نے اسے مکمل طور پر ناکام حملہ کہا ہے اور شدید ترین جواب کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد ابنائے حرم سے کوئی امریکی یا اسرائیلی جہاز نہیں گزر سکے گا۔ انہوں نے کہا، یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی مگر ختم ہم کریں گے۔ اب خطے میں کوئی امریکی فوجی یا شہری محفوظ نہیں ہوگا۔ ایرانی میڈیا نے امریکہ کا نقشہ نشر کیا اور کہا، یہ تمام ملٹری بیسز ہمارے ہدف پر ہیں۔ اس وقت اسرائیل میں خوف و ہراس کا عالم ہے۔ تمام تعلیمی ادارے، فیکٹریاں، میڈیا ہاؤسز اور دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے بھی اپنے سفارتی عملے کو مشرق وسطیٰ سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ روس اور چین نے اس صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے ایران کی سیاسی مدد کے لیے تیار ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے حملے سے پہلے اپنی افزودہ یورینیم کو خفیہ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ مزید ایران نے کہا، یہ حملہ صرف امریکی عوام کو بے وقوف بنانے اور ٹرمپ کے سیاسی بیانیے کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے اپنے تازہ خطاب میں دعویٰ کیا، ہم نے ایران کی ایٹمی تصنیبات پر کامیاب حملہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی تھی، ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، اب ہمارا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر ایران جواب دیتا ہے تو خطے میں موجود یہ سب امریکی اڈے براہ راست نشانہ بن سکتے ہیں، جو کہ پہلے ہی ایران کے حق میں بیانیہ دے چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تقریباً 2 سے 3 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا کہہ چکے ہیں۔ اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں امریکہ کی ملٹری بیسز ہیں جو کہ اب ایران کے نشانے پر ہوں گی۔ قطر العادیہ ایئر بیس 10,000 سے زائد امریکی فوجی سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر، کویت 13,000 امریکی فوجی، بحرین امریکی بحریہ کی سب سے بڑی موجودگی 7,000 اہلکار، سعودی عرب پرنس سلطان ایئر بیس سینکڑوں امریکی فوجی، UAE امریکی جنگی طیارے موجود، اردن، عراق، شام، مجموعی طور پر 40,000 امریکی فوجی خطے میں موجود ہیں۔ اب ان تمام اڈوں کی سیکیورٹی شدید خطرے میں ہے۔ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ترک صدر رجب طیب اردگان سے فون پر بات کی اور ایران سے مذاکرات کی اپیل کی، مگر ایران نے انکار کرتے ہوئے کہا، ہم امریکہ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے اور ہم نے بارہا واضح کر دیا ہے، جو بھی بات چیت ہوگی یورپ سے ہوگی۔ ایران نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اب خطے میں موجود تمام امریکی فوجی، تمام ملٹری بیس، تمام سفارت خانے ہدف بن چکے ہیں۔ اسرائیل کے اندر اس وقت حالت خوف ہے، سکول، فیکٹریاں، میڈیا ادارے سب بند ہو چکے ہیں۔ امریکہ اپنا سفارتی عملہ واپس بلانا شروع کر چکا ہے اور ایران کا جوابی حملہ کسی بھی لمحے دنیا کو ہلا دینے والا ہو سکتا ہے۔ جب اسرائیل میں تمام تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، امریکی سفارت خانے خالی کیے جا رہے ہیں اور ایران جوابی حملے کی بھرپور تیاری کر رہا ہے، تو ایسے میں پاکستان کی عسکری قیادت امریکی صدر کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہے، اسے نوبل انعام دلوانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ ہے وہ بے شرمی، وہ بے غیرتی جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب دنیا جنگ کی طرف جا رہی ہے، جب ایک اسلامی ملک پر کھلے عام ظلم ہو رہا ہے، جب امت مسلمہ کی عزت اور آزادی پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو پاکستان کی عسکری قیادت کہاں ہے؟ جی ہاں، وہ موجود ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچوانے میں، اس کو نوبل پرائز دلوانے کی مہم چلانے میں۔ میں کہتا ہوں، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو غیرت کے سوداگر ہیں۔ یہ وہی ٹرمپ نہیں جس نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، یہ وہی ٹرمپ نہیں جس نے دنیا بھر میں جنگ کا بیپاری بن کر خون بہایا اور ہماری فوجی قیادت اس کو نوبل انعام دلوانے میں مصروف ہے۔ میں کہتا ہوں، لعنت ہو، یہ بے شرمی نہیں، بے غیرتی ہے۔ اس بے غیرتی کا بوجھ قوم نہیں اٹھائے گی، یہ تاریخ اٹھائے گی۔ اور جو لوگ عمران خان پر صرف اس لیے تنقید کرتے تھے کہ وہ ٹرمپ سے ملا، انہیں آج کے یہ مناظر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ عمران خان ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر پاکستان کی عزت، غیرت اور خودداری کے ساتھ ملا تھا، نہ کہ کرائے کا ٹٹو بن کر، نہ ہی کسی کی جیب میں بیٹھ کر۔ عمران خان پاکستان کی عزت لے کر گیا تھا اور عزت لے کر واپس آیا تھا، مگر
یہ جو آج ہو رہا ہے یہ غلامی کی بدترین مثال ہے۔ یہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نہیں بلکہ ہماری اجتماعی غیرت کا جنازہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ خوش ہو جائے تو سوال یہ ہے، کیا امریکہ کبھی کسی غلام کی عزت کرتا ہے؟ کیا کبھی غیرت بیچ کر کبھی قومی مفاد خریدا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جن قوموں کی غیرت مر جائے وہ صرف غلامی کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ترقی کے لیے نہیں۔ جو قومیں اپنی غیرت بیچ دیں وہ چند ڈالر تو شاید لے لیں مگر کبھی خودداری، سلامتی اور عزت واپس نہیں لے سکتی۔ میرے پاکستانیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صاف صاف کھلے لفظوں میں کہیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، مگر غلامی سے بڑی کوئی جنگ نہیں۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، مگر اگر کسی نے ہماری عزت، ہماری خودداری، ہمارے ایمان اور امت پر حملہ کیا تو خاموش رہنا اس سے بڑی کمزوری، اس سے بڑی بزدلی اور کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ جنگ بری ہے مگر غلامی اس سے بھی بدتر ہے۔ یہی پیغام حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی دیا تھا، جینا ہے تو باعزت، مرنا ہے تو سر بلند۔ ناظرین، دنیا ایک انتہائی نازک مرحلے پر آ چکی ہے۔ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے یا نہیں، اس سوال کا جواب آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، اگر ایران نے جواب دیا تو وہ مکمل تباہی کی صورت میں آئے گا۔ ویلوگ کافی لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔